یقیناً ہمارے لیے یہ بات لمحہ فکری ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس ہستی کے امتی ہیں کہ جو گریٹ لیڈر آف دی ورلڈ، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ فیمس پرسنالٹی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان مجھے یاد آ رہا ہے کہ حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن من بات شبعان وجارہ جائع. وہ بندہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا کہ جو خود تو رات گزارے اس حال میں کہ وہ سیر ہو اور اس کا جو پڑوسی ہے وہ بھوکا ہو. یقیناً میں اپنے جو ہے ناظرین کرام آپ کے لیے سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں. ہمارے لیے یہ لمحہ فکری ہے کہ اگر ہم اس مقدس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل نہ کر سکیں، ہمارے وہ مسلمان بھائی کہ جو افطاری اور سحری کا اہتمام نہیں کر سکتے، اگر ہم ان کو افطاری کا اور سحری کا اہتمام کر کے نہیں دے سکتے تو ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ذلت و خواری کا مقام ہے. آخری سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ ہے کہ تراویح کیا ہے؟ تراویح کے متعلق ارشاد فرمائیں. اس کے بارے میں ہیزیٹیشن ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی رکعت 20 نہیں بلکہ 8 ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تراویح جو ہے یہ روزے کے ساتھ مست ہے. نہیں، آپ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ دن کو روزہ اور رات کو قیام، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو اس طرح رمضان المبارک گزارے گا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. تو یہ بڑی عظیم چیز ہے صلاۃ و تراویح. الحمدللہ ہم لوگ وہ ہیں کہ ہم صلاۃ و تراویح کو مانتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اور ہم اس تحقیق میں نہیں پڑھتے کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی، یا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں شروع ہوئی، یا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں شروع ہوئی، یا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کے دور میں شروع ہوئی. ہم قطعاً اس تحقیق میں نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں کہ صدیوں سے جو عمل کیا جا رہا ہے اور قرآن مجید اس میں سنایا جاتا ہے، اور ایسا شخص جو قرآن نہیں پڑھا ہوا، خود تلاوت نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کو موقع دیا ہے کہ تو پڑھ نہیں سکتا تو کم از کم سن تو لے. یہ سننا بہت بڑا اجر کا موجب ہے، بہت بڑا ثواب ہے سننا قرآن مجید. تو صلاۃ و تراویح کے اندر قرآن مجید سنایا جاتا ہے. ہر ان پڑھ بندہ جس نے قرآن نہیں پڑھا، سادہ بندہ، وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید سن کر اپنے سینے کو قرآن مجید کے انوار و تجلیات سے منور کر سکتا ہے. رہی بات کہ یہ ایک بحث چلتی ہے کہ یہ 8 ہے کہ 20 ہے، تو بھائی 20 پڑھنے والوں میں عرض کروں آپ کو کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ دوسرے 8 کیوں پڑھتے تھے. کوئی 8 پڑھتا ہے تو اس نے اپنا جواب دینا ہے. اتنی بات ضرور ہے کہ حرمین شریفین میں آج بھی 10 کر کے 20 ہی پڑھائی جاتی ہے. تو صدیوں سے 20 ہی پڑھی جا رہی ہے. تو ہمیں بجائے اس بحث میں پڑھنے کے کہ کوئی کیا کر رہا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پورا قرآن مجید ان صلاۃ و تراویح کے اندر ہمیں سننا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ کی رحمتوں اور برکتیں ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوں. اس لیے کہ ایمان والے شخص کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اعتراض کرے. جو چیز صدیوں سے آ رہی ہے اور اس پر تعامل امت ہے اس کو اپنانا چاہیے. اس لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور میں اپنے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ کوشش فرمائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید سنیں. یہ اللہ نے آپ کو ایک موقع عطا فرمایا ہے. ان لوگوں کو بالخصوص جو پڑھ نہیں سکتے، جنہوں نے پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ سن تو سکتے ہیں نا. قیامت کے دن یہ تو کہیں گے کہ قرآن مجید ہم نے آپ کو سنا تھا، اور قرآن بھی شفاعت کرے گا ایسے لوگوں کی جو اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. میں اس آخر میں ایک خلاصہ عرض کروں گا کہ یہ جو آج ہم نے گفتگو کی ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات پاک کے ساتھ روزے کا ایک تعلق ہے کہ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے. تو یار میں عرض کروں گا کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں. اللہ
دھوکہ دینے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ کیا ہے جو میں نے کہا ہے کہ دھوکہ دینے کی؟ دیکھیں وہ یہ ہے کہ حرام مال سے بندہ روزہ رکھے اور حرام مال سے ہی روزہ افطار کرے، اور دنیا کے سامنے وہ کہلائے کہ میں روزے دار، پورا دن وہ منہ اپنا بند رکھے، کھائے پیے نہیں، لیکن حالت یہ ہو کہ اس کا جو رزق ہے وہ حلال نہ ہو، حرام ہو، حرام رزق سے رکھے بھی اور افطار بھی کرے۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ تو دل کو صاف کر کے سچی نیت کے ساتھ رکھنے کا نام۔ روزہ کیا چیز ہے؟ دل صاف ہو اور سچی نیت اور رزق حلال کے ساتھ رکھا جائے اور رزق حلال کے ساتھ افطار کیا جائے، تو پھر بندہ جو ہے وہ اجر کا مستحق بنتا ہے، پھر بندے کو اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی ذات علیم بذات الصدور، دلوں کو جاننے والی ہے۔ کون ہے ایسا شخص کہ جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے اور پھر کرے امید یہ رکھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بخش دے گا، مجھے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو بھائیو رزق حلال سے روزہ رکھو، رزق حلال سے روزہ افطار کرو، پھر تمہاری یہ جو محنت ہے پورا دن بھوکا پیاسا رہنا یہ مفید ثابت ہوگا اور تمہارے کام آئے گا۔ اور اللہ کو، اللہ کی ذات پاک وہ ہے جو دلوں کے حال جاننے والی ہے۔ اللہ کی ذات پاک کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ رازق ہے، اور اگر اس نے ہمارا رزق بند کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ اس رازق کی ذات پاک نے جو فرمایا ہے، اللہ نے جو فرمایا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ اکل حلال، حلال چیز کھائیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے افطاری میں، صدقات و خیرات کرنے میں، ہر چیز میں اس چیز کا اہتمام کیا جائے کہ وہ ہمارے حلال کی کمائی ہو جس سے ہم صدقہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے باعث برکت اور باعث مغفرت بنائے، اور خالق کائنات ہمیں ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہمارے صدقات و خیرات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ جی ناظرین کرام، مفتی صاحب کے ساتھ ہماری آج کی یہ گفتگو اپنے اختتام کو جاتی ہے، لیکن جاتے جاتے چند چیزہ باتیں جو انہوں نے بیان فرمائی کہ انسان نے اس رمضان کو اگر ہم نے پانا ہے تو ہم نے اس کے اندر کیا کیا نیکیاں کرنی ہیں۔ اگر کسی کو دینا ہے رزق تو اللہ کی رضا کے لیے دیں، ماذ اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوش کریں۔ باقی اگر جس بندے کے ساتھ اس کا خالق و مالک راضی ہے، قرآن کہتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعد۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کون ہے وہ کہ جو تمہارے مقابلے میں شر پھیلائے یا تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے ہے۔ لیکن اگر وہی ذات تمہیں اس دنیا کے اندر زوال کی طرف پہنچا دے تو پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو تمہیں عروج کی طرف نہیں لے جا سکتی۔ یقیناً ہم نے تو بس آپ کو گفتگو کر کے بتانی ہے۔ انسان کا بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے حدیث پاک ہے سنیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرف سے آپ پہنچا دو اگرچہ یہ ہے کہ بات کیوں نہ ہو۔ تو یہ گفتگو صرف آپ کو بتانے کے لیے عرض کی گئی ہے، باقی عمل کرنا نہ کرنا انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کے اندر ان کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا لیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے اور ہم اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہو جائیں۔